نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو اس موضوع سے متعلق ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ ایک عاشق رسول نے کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان ایسے آئے جنہوں نے تاریخ پہ اپنے اثرات مرتب کیے، روئے زمین پہ اپنے نقش چھوڑے، خواہ وہ حکماں ہوں، حکمراں ہوں، فلاسفر ہوں، اور دنیا کی قیادت کرنے والے انسان ہوں، علمی نقطہ پیدا کرنے والے، سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے، انگنت فیلڈ کے انگنت علماء، اسکالرس دنیا میں آئے، مصلح بھی آئے، مربی بھی آئے، مگر ان تمام لوگوں میں جو امتیاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ تمام روئے زمین کے انسانوں پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذکر آپ کر رہے ہیں، جو ذکر آپ لے کر کے آئے ہیں، جو نظام زندگی آپ لے کر کے آئے ہیں، جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، جو دستور حیات آپ لے کر کے آئے ہیں، جو صبح شام آپ کا مشغلہ ہے، میں نے اس کو بلند کر دیا ہے۔ اس بلندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی صفات عالیہ اور آپ کی عادات حسنہ، یہ سب بلند ہے۔ سیرت محمدی کا مطالعہ صرف ایک ذات اور ایک شخصیت کا مطالعہ نہیں، بلکہ یہ تخلیق کائنات کا مطالعہ ہے، تاریخ انسانیت کا مطالعہ ہے، انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ ہے، تعمیر انسانیت کا مطالعہ ہے، ماضی کی اقوام و ملل اور ان کی تاریخ عروج و زوال کا مطالعہ ہے، اور مستقبل کی ترقیات اور ان کے ارتقاء اور ان کے زوال کی کہانی اس میں مضمر ہے، تو گویا یہ مستقبل کا منظرنامہ اور اس کا حوالہ بھی ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اپنی ذات میں صرف عرب کے ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی حیات و ممات، مقصد زندگی، طریق زندگی اور نظام زندگی کا مطالعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک انسان کی نہیں، بلکہ ایک رسول کی، اور ایسے رسول کی جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کو قرآن نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول۔ ایک ایسی شخصیت کا مطالعہ ہے جن کی نظر ماضی کے اوپر مسلسل ہے۔ قرآن کریم نے جس کو جگہ جگہ آپ کی زبان سے بیان کروایا ہے، خواہ وہ حضرت آدم کا قصہ ہو جو تخلیق آدم، تخلیق انسان اور تخلیق انسانیت کے باعث ہیں، یا ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اور دعوت کا مطالعہ ہو، یا حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور وہ تمام انبیاء کرام کی دعوت و سیرت اور ان کی قوم کے حالات، ان کے رد عمل، ان کے رویے اور رجحانات، ان کے معاشی اور سماجی نظام کا مطالعہ ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں موجود ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں کہیں مجملاً اور کہیں تفصیلاً آپ کو یہ حوالہ ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں صرف ماضی کا حوالہ نہیں بلکہ مستقبل کا منظرنامہ بھی ہے۔
خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ہے خباب بن ارت، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ سنبھل کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم ابھی شکوہ کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک عورت نکلے گی اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا خوف نہ ہوگا۔ یعنی آج جو بدامنی کے حالات ہیں، میں جو تعلیم لے کر کے آیا ہوں، اس تعلیم کے اثر سے میں جو دعوت لے کر کے آیا ہوں، اس دعوت کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دنیا امن و امان سے بھر جائے گی۔ اور خود حضرت خباب بن ارت نے اپنی زندگی میں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ پورا عرب، جزیرہ عرب ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اسلام کی دعوت پہنچی وہ امن عامہ سے معمور ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ صرف ایک ذات کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ انسانیت کا مطالعہ ہے اور تقدیر انسانیت کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ اس لیے کیا جائے کہ وہ خالق کائنات، وہ خالق انسانیت جس نے ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو، آنے والی نسلوں کو پیدا کیا، اس کی معرفت کا معتبر اور مستند حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ خالق کائنات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، جن پہ تم رہ سکو، بس سکو، اپنے مکانات تعمیر کر سکو، گرمی سے بچ سکو، سردی سے حفاظت کر سکو، اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارو۔ والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا۔ صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورت بنائی۔ تم کو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، تم کو جانوروں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، تم کو حیوانات میں تبدیل نہیں کیا، صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی۔ تمام جانداروں میں یہ جاندار اگر حسین ہیں تو تم احسن ہو، تم حسین تر ہو، اور صرف صورت ہی ادا نہیں کی، ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا۔ یہ تخلیق کرنے والا، یہ پرورش کرنے والا، یہ تم کو رزق دینے والا، یہ تم کو آفات سے بچانے والا، تمہاری زندگی کو نمو دینے والا وہ خدا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بابرکت ہے اللہ، وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں، تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عبادت کا ایک تصور دیا، خدا کی معرفت کا ایک تصور دیا کہ جو خالق کائنات ہے وہی معبود کائنات ہے، جو ربوبیت کا سزاوار ہے وہی الوہیت کا سزاوار ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور جس نے تم کو یہ صورت و شکل، انسانیت اور رزق دی ہے، سزاوار وہی ہے کہ اس کی ہی عبادت تم بجا لاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کا سب سے بہترین، سب سے معتبر اور سب سے معتبر حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، ان کی سیرت ہے اور ان کی شخصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے۔ مقصد زندگی کا اگر شعور حاصل کرنا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت سے آپ کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پرسوز پیغام پہنچایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ اے انسان، اس محترم، اس مکرم اللہ رب العزت کے معاملے میں کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہارا تسویہ کیا، فعدلک، نقص سے تمہیں درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا۔ اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر غور کیجئے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانوں کی آبادی، اربوں کھربوں آبادی دنیا میں آباد ہوئی، لیکن کسی ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔
کیا نقشہ ہے اس کے پاس، کیا کرشمہ ہے اس ذات گرامی کا کہ ہر انسان کو اس کی اپنی صورت دی اور اپنی شکل دی، اپنی عقل دی اور اس کے شایان شان ہدایت دی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود اس سے ملنے کو، اس کے آگے جواب دہی کے تصور کو تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ مقصد زندگی عطا فرمائی کہ جس ذات گرامی نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے دنیا میں تم کو بکھیرا ہے، جس نے تم کو رزق دیا ہے، جو تمہارے اعمال کا وہ حساب بھی لینے والا ہے اور قیامت میں تم کو اپنی ذمہ داریوں کا جواب بھی دینا ہے۔ ذمہ داری اور جواب دہی کا تصور مذہبی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں انسانوں کو بتایا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں ذمہ داریاں دی ہیں زمین پر، وہ تم کو جواب دہی کے لیے بھی اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو ذمہ داری اور جواب دہی یہ مقصد زندگی سے جڑی ہوئی ایک مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے عطا فرمائی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اسے کس طرح سے ہم گزار سکتے ہیں۔ حرام و حلال کا نظام کیا ہے، حلت و حرمت کا معیار کیا ہے، پسند و ناپسند کا معیار کیا ہے، اور اللہ کی رضا اور عدم رضا کا راستہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ رسول محترم، یہ رسول مکرم جو تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناپاک چیزیں تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بندھن، وہ بیڑیاں، وہ ہتھ کڑیاں، وہ زنجیریں جن میں تمہیں سماج کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے اور سیاست کے لحاظ سے جکڑے ہوئے ان سب کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اور انسانیت کو آزاد کرتے ہیں۔ زندگی رسموں میں گھری ہوئی، زندگی خواہشوں میں گھری ہوئی، زندگی نفسانیت میں الجھی ہوئی، زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہر زمانے میں تھی اور آج بھی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور منور تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ انسانی سماج میں رہنے بسنے، تعلقات، رشتے نبھانے کے اصول کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، قدریں کیا ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، آپ کی سیرت سے ملتا ہے، اور آپ جو نظام زندگی لے کر کے آئے ہیں ان سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی زبان پر اس طاری کیا اور انسانوں تک پہنچایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک مرد و عورت آدم و حوا سے انسانوں تم کو ہم نے پیدا کیا، تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، تم کو روئے زمین پہ بکھیرا، کسی کو یہاں رکھا، کسی کو وہاں رکھا، کسی کو ایک برادری میں رکھا، کسی کو دوسری برادری میں رکھا، کسی کو ایک رنگ میں پیدا کیا، کسی کو دوسرے رنگ میں پیدا کیا۔ یہ کلرفل انسانیت، یہ برادریوں والی انسانیت، یہ تعلقات، رشتے ناتوں کے تنوع والی انسانیت، اس میں آپس میں ایک لحاظ ہے، ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب ایک بنی آدم کے اولاد ہیں۔ کلکم من بنی آدم، من آدم آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مٹی کے رنگ الگ ہوتے ہیں، مٹی کی خصوصیات الگ ہوتے ہیں، لیکن مٹی ایک تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور وہی تمہارے درمیان محترم و مکرم ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اے انسان، تم خواہشات سے گھرے ہوئے ہو، تم تعلقات سے گھرے ہوئے ہو، تم ضروریات سے گھرے ہوئے ہو، تمہارے درمیان شیطان بھی ہے، تمہارا اپنا نفس بھی ہے۔
اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس پہ قابو پاؤ، نفس کا تزکیہ کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے اپنی کتاب کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور رسول کا کام یہ بھی ہے، آپ کی بعثت کا مقصد یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ انسانوں کا تزکیہ کریں۔ وہ انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، وہ انسان کی شکل میں شیطان بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ جس طرح مٹی پر اگنے والا ہر پودا گلشتہ نہیں ہوتا، اسی طرح روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان پاکیزہ نہیں ہوتا جب تک اس کی تطہیر نہ کرے، تزکیہ نہ کرے، برے خیالات، برے اعمال کو اپنی زندگی سے نہ نکالے، نئے خیالات، پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ عمل کو نہ اپنائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کہ آپ ہر عیب سے پاک تھے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَیْبٍ، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گناہ کا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن ہر آن آپ یہ دعا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، خدایا میں اپنے نفس کے شرور سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن سَیِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے، اعمال کی برائیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے کیے جائے کہ ہم ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں، ہم کامل انسان کی شخصیت کو اپنے اندر کیسے ڈھال سکتے ہیں، ان کی سیرت سے اپنی سیرت کیسے روشن کر سکتے ہیں، فعل و انسان کے لیے ہم بہترین کیسے بن سکتے ہیں، مقصد زندگی کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور روئے زمین پر ایک تعمیری سوچ کے ساتھ عمل صالح کرنے والا انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا نظام ہے، جو کچھ اللہ کا پیغام ہے، جو کچھ اللہ کا مقصد تخلیق انسانیت ہے، اس کو دوسرے انسانوں تک ہم کیسے پہنچائیں، یہ مکمل طریقے سے مخالف ماحول میں اور مناسب ماحول میں ہم اس تعلیم کو کیسے عام کر سکتے ہیں، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملتی ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کے معرفت سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے احباب بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ اس لیے کیا جائے کہ ہم خود ایک بہترین انسان بنیں، ایک ذی علم بھی انسان بنیں، باعمل انسان بنیں، معاشرے کے اندر ہمارا وجود مثبت اور مفید ہو، ہم دوسرے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جب ہم قیامت کے دن جائیں اللہ کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔